उम्मत और रियासत का चोली दामन का साथ है। उम्मत के बगैर रियासत और रियासत के बगैर उम्मत का क़याम नामुमकिन सा है। दोनों अपने क़याम के लिए एक दूसरे के लिए मरहून मिन्नत हैं। इस्लामी रियासत का क़याम ना सिर्फ मुआशरती बल्कि हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है, लिहाजा इसके क़याम की जिम्मेदारी मजमूई तौर पर हम तमाम मुसलमानों पर आयद होती है। आज के टॉपिक की तरफ, रियासत मदीना की तरफ। तो मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो रियासत मदीना है उसका निज़ाम किन असूलों पर बना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत में जो उसकी ज़मीन होती है उसे आप अपनी आँखों से महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और रियासत में जो एनवायरनमेंट होता है उसे आँखों से नहीं देखा जाता जी। उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका तजिया और उसके बारे में परख किया जाता है। हाँ जी। रियासत मदीना का निज़ाम आइन पर मुनहसर था और दुनिया सारी उनकी रियासतों के निज़ाम आइन पर उसका इन्हिसार होता है जी। और आइन जो है उसका इन्हिसार जो होता है उन शख्सियात पर होता है जो शख्सियात उस आइन को मुरतब करती हैं। अब ये तीन चीज़ें एक रियासत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि रियासत कायम करने वाले लोग कैसे हैं, दूसरी चीज़ ये कि रियासत का आइन क्या है, और तीसरी चीज़ ये कि रियासत का निज़ाम क्या है। अब हमने क्योंकि गुफ्तगू करनी है कि रियासत को कायम करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात थी, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो साथी थे। और यहाँ एक बड़ी बुनियादी बात, बड़ी अहम बात है जो हम मुसलमानों को समझनी चाहिए, और बिलखुसूस वो तहरीकें जो निज़ाम को बदलना चाहती हैं और इस्लामी निज़ाम लाना चाहती हैं, रियासत मदीना कायम करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किसी जबर के साथ, किसी तशद्दुद के साथ, किसी जंग के साथ आपने नहीं किया था। 13 साल जब आपने मक्का में बैठ के लोगों को ब्रीफिंग दी, तबलीग दी, तो फिर मदीना के लोग आना शुरू हुए और उनमें सबसे पहले औस और खज़रज के कबीले आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत की। और जब उनकी तादाद 70 से ज़ायद हुई तो उन्होंने वसल्लम को दावत दी कि आप तशरीफ़ ले आएँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैठ के और मदीना में आकर लोगों को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस्लाम और दीन और कुरान, दुनिया और आखिरत के तसव्वुरात समझा कर उनके अंदर से ये ख्वाहिश पैदा की कि यहाँ एक रियासत का क्या होना चाहिए। जब मौलाना साहब, शूरा की पासदारी रियासत मदीना में किस हद तक नज़र आती है? आपने अभी अपने इब्तदाई जुमलों में कि किन किन चीज़ों पर, किन बुनियादों पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किया, मैंने पहली बात ये की थी कि इस्लाम की रियासत के लिए हजूर ने कुछ जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया, और ये 14 सदियों पहले इंसानियत को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि तुम लोगों के सरों पर हुकूमत करने की बजाय लोगों के दिलों पर और जहनों पर हुकूमत करो, और उसी से असल रियासत कायम होती है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात की है कि दिलों पे जो हुकूमत करता है असल मायने में वही रियासत होती है। और दूसरी बात यह कि अब हम अगली तरफ आते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की तो किन अफराद ने रियासत कायम की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त रियासत नहीं थी मदीना पर। उस वक़्त मदीना में कबाइल थे, यहूद के 3 कबीले, इसी तरीके से 2 कबीले थे अंसार के, और तीसरी तरफ जो फरीक था वो मुहाजिरीन थे। ठीक है। और उस इलाके में जो मुशरिकीन थे उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाकर एक मुआहदा तय किया, और उस मुआहदे का नाम हम आज मशहूर है मीसाक मदीना, जो 622 में ये मुआहदा कायम हुआ। और लोग कहते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वो 1215 में कायम हुआ था। ये यानी 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना एक तहरीरी आइन जो है वो हमें अता फरमाया था। अब मैं एक बड़ी बुनियादी बात यहाँ करना चाहता हूँ कि दुनिया में बड़ी रियासतें हैं, लेकिन हर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रोटी देना, तालीम देना, अमन देना, सुकून देना, सहूलतें देना, ये सारी चीज़ें रियासत की जिम्मेदारी होती हैं। लेकिन हर रियासत का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता है, और वो क्यों मुख्तलिफ होता है उसकी बेस आइन पर होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीसाक मदीना, ये आइन है रियासत मदीना का, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें यहूद भी थे, इसमें मुशरिकीन भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, और फिर सिर्फ मुहाजिर नहीं थे, उसमें अंसार भी थे। अब उसमें सबसे बड़ी बात मीसाक मदीना की जो पॉइंट है वो 33-34 पॉइंट हैं, बाद उलमा ने उसको 54 पॉइंट्स उसके
تحریر کی ہیں, جی. لیکن ان سب کو اگر آپ بیس دیکھیں, سب کی بنیاد دیکھیں تو وہ حریت فکر پر ہے, جی. حریت دین پر ہے, حریت مذہب پر ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ میں لکھا, لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کسی کو کوئی جبر نہیں ہوگا. اس لیے یہود کو آزادی تھی کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں, کرسچن کو آزادی تھی کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اس آئین پر متشکل کیا, اس کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ امن دینا ہے, تعلیم دینی ہے, صحت دینی ہے, اور لوگوں کو انصاف دینا ہے. بالکل لکھا گیا ہے بہت سی کتابوں میں کہ جمعے اور عیدین کی نمازیں بھی جو حکمران تھے ریاست مدینہ کے, وہ امامت اس کی کرایا کرتے تھے, اور پھر وہاں پہ آ کے وہ اپنی پالیسیز بتاتے تھے, اور پالیسیز کے متعلق اگر کسی قسم کے کوئی تحفظات ہوتے تھے تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے موجود, وہ وہاں پہ ان سے باقاعدہ سوال جواب کرتے تھے, پوچھ گچھ ہوتی تھی. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کا دین کا نفاذ, تو اس کے لیے جو نقشبندی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے مسجد کا قیام وہ ریاست کا ہیڈ آفس تھا. تو اس کے لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں, نظام اللہ کا, دھرتی اللہ کی, اور جو ریاست کا مرکز ہے اس کو مسجد کہا گیا, کیونکہ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ, سجود کرنا. آپ کا ذہن, آپ کا دل, آپ کا روح اللہ کے سامنے اور اس کو نظام کے سامنے جھک جائے. اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ عیدوں پر اور جمعوں پر ریاست کے نمائندے, اور واقعی آج بھی اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے یا آج بھی ریاست مدینہ بنتی ہے, تو یہ جو پبلک پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں لوگ کٹھے ہوتے ہیں, جن کو مساجد کہتے ہیں, عیدگاہیں کہتے ہیں, وہاں پر خطبہ جمعہ جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ دیتا ہے. لیکن جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر مساجد میں جو خطبہ دیتے ہیں وہ پھر علماء دیتے ہیں, جو سرکار کے نمائندے نہیں ہوتے وہ. اس لیے میں, آپ بڑے اچھے پوائنٹ پر گفتگو کو لے آئی ہیں. ہمارے ہاں اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں اور دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز عید پڑھایا کرتے تھے. آپ کو اس تھوڑا سا میں وضاحت کرتا جاؤں. روزانہ کی جو ملاقات ہے سرکاری نمائندے کے ساتھ وہ مسجد میں ہوتی تھی. کوئی بھی, فرمایا, رب کا بندہ جو ہے کسی بھی سرکاری نمائندے کے گھر نہیں جائے گا, بلکہ وہ اللہ کے گھر میں آئے گا, اور اللہ کے گھر میں رب کے بندے جا کے پہلے عبادت کریں گے, پھر اس سے دنیاوی معاملات حل کریں گے. یہ روزانہ کا معمول تھا. پھر اس کے بعد کئی محلے میں جو کئی مسجدیں ہوتی تھی, 2-4 مسجدوں میں سے, پھر فرمایا ان میں سے ایک مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے, اور وہاں پر ریاست کو نمائندہ جو ہے وہ بیٹھے گا, اور جو مسائل روزانہ کی بیس پر حل نہیں ہو سکے پھر وہ اس سے بڑا جو ریاست کو نمائندہ وہ حل کرے گا. یعنی یہ جو مساجد تھیں یہ اللہ کے جو نظام کے نفاذ کے بعد جو ریاست قائم ہوتی تھی وہ اس کے لیے ہیڈ آفس تھے, ان کے ہیڈ کوارٹر تھے وہ. اور فرمایا اللہ کے نظام میں کوئی کسی کے گھر درخواست لے کے نہیں جائے گا, رب کے گھر آئے گا. اب اسلامی ریاست میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے بڑی اہم چیز ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میتھڈ تھا اسلامی ریاست کے قیام کا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین قائم کیا وہ بہت بڑا ایک بنیاد ہے. اور آپ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے مواخات مدینہ کے ذریعے سے اوس اور خزرج جو مدینہ کے انصار قبائل تھے اور مہاجرین کو آپس میں جوڑا. ان کے آپس میں جوڑنے سے, حالانکہ آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں تو اوس اور خزرج کی بڑی لمبی لڑائیاں تھیں, اور جب جا کر اوس نے اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی مدینہ آنے کی, تو اس میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے, ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر تشریف لے آئیں گے تو ہماری جو اتنی لمبی لڑائی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اوس اور خزرج کو جوڑا بلکہ مہاجرین اور انصار کو بھی مواخات کے ذریعے سے جوڑ دیا. اور پھر مسجد کا قیام, یہ 4-5 نکات ہیں ریاست مدینہ کے قیام کے لیے. اس کے بغیر دنیا میں آپ نام یہ لے لیں یا نام کوئی اور لے لیں, بنیادی طور پر کسی بھی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اسٹرگل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, پھر آپ جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں ریاست کے قیام کے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, پھر جماعت جو آپ کے ساتھ ہے ان کی آپس میں دل کتنے ملے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل مولانا صاحب, جب ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو مواخات مدینہ کو ہم کسی طور پہ بھی اس سے جدا نہیں کر سکتے. آپ مواخات مدینہ کے متعلق کیا کہیں گے؟ یقیناً جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریاست کو قائم کرنے کے لیے اچھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان افراد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی مدینہ میں آئی، اور وہ جو لوگ تھے اپنا ساز و سامان مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے، کوئی رات کو نکلا کوئی دن کو نکلا، کیونکہ وہاں انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، بڑے تشدد کرتے تھے، اگر کوئی اعلانیہ طور پر وہاں سے نکلتا تھا، صرف اعلانیہ طور پر اگر ہجرت کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، باقی سب صحابہ کرام نے خفیہ طریقے سے رات کے تنہائیوں میں وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور یہی حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیجا تصادم سے بچنے کی تلقین کی۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھے، گھر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کو، انصاری اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان صحابہ کرام جو آنے والے مہاجرین تھے ان کی مدد کی تھی، انصار نصرت سے ہے، تو ان صحابہ کی مدد کرنے والے جو صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور دو حصوں پر تقسیم تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں پر تھے۔ تو ان دو قبیلوں کے لوگوں نے مہاجرین کے ساتھ حضور ان کی مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم کی، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی تو اس میں حضرت بلال بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، حضرت صہیب رومی بھی تھے جو غلام تھے، ان کی مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اشراف جو صحابہ تھے ان کے ساتھ قائم کی، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہاں کھڑے تھے جب سارے مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی، تو اس کی تعداد تاریخ میں مختصر مختلف ہے، 50 سے 70 تک صحابہ کرام کی مواخات کا واقعہ ملتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر کی بھی مواخات قائم کر دی، عمر کی بھی کر دی، حضرت عثمان کی بھی کر دی، حضرت بلال کی بھی کر دی، حضرت سلمان کی بھی کر دی، حضرت صہیب رومی کی بھی کر دی، ان سب کی کر دی ہے، تو میرے لیے آپ نے کس شخص کو منتخب کیا جس کے ساتھ آپ مواخات قائم کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، تیری میری مواخات ہیں۔ تو گویا اس مواخات میں اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اصول تھا کہ ایک مہاجر ایک انصار ان کی مواخات قائم کی تھی نا، مہاجرین کی آپس میں مواخات نہیں تھی، اس لیے کہ مہاجرین جو تھے وہ مالی طور پر جب مدینہ میں آئے تھے تو کمزور تھے اور پردیسی تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مواخات کی، آپ بھی مہاجر تھے اور مولا علی بھی مہاجر تھے، اور اس موقع پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مواخات مدینہ میں بھی اہل بیت اور بالخصوص مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اجاگر فرمایا کہ تو بھائی میرا، اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ ایک مہر نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے،